سقوط ڈھاکہ کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو کو باقی ماندہ پاکستان کا صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا تو ہوش و حواس بحال ہوتے ہی بھٹو نے آہستہ آہستہ مشرقی پاکستان کو بحیثیت بنگلہ دیش تسلیم کرنے کی ایک خاموش مہم کا آغاز کر دیا۔ اس وقت قوم انتہائی جذباتی کیفیت میں تھی اور کوئی یہ نام سننے کو بھی تیار نہ تھا۔ یہ شکست نہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کے لیے پشمردگی اور خجالت کا باعث تھی بلکہ امت مسلمہ کے بیشتر افراد اسے مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ قرار دیتے تھے۔ سعودی عرب میں شاہ فیصل حکمران تھے، بنگلہ دیش میں حاجیوں کا جہاز نوزائیدہ ملک کا پرچم لہراتا ہوا جب جدہ کے قریب پہنچا تو سعودی حکومت نے اس کے داخلے پر پابندی لگا دی اور اس شرط پر اندر آنے دیا کہ پاکستانی پرچم لہرا کر بندرگاہ پر آئیں۔ اسے 25 مارچ 1971 کو اس کی رہائش گاہ دھان منڈی سے گرفتار کر کے پہلے فیصل آباد اور پھر میاں والی جیل میں رکھا گیا۔ وہ 9 ماہ تک زیر حراست رہا اور پھر اسے 8 جنوری 1972 کو اچانک لندن پہنچا دیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان کی رہائی کے ساتھ ہی لاتعداد کہانیاں پورے ملک میں گردش کرنے لگیں۔ ان میں سے سب سے اہم یہ تھی کہ شیخ مجیب نے جانے سے پہلے بھٹو کو کہا تھا کہ میں منتخب وزیر اعظم ہوں، میں ٹی وی پر آ کر تقریر کرتا ہوں کہ انڈیا فوراً اپنی افواج مشرقی پاکستان سے نکالے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے جیالے اس الزام کی سختی سے تردید کرتے پھرتے تھے، مگر 50 سال بعد جیسے امریکی دستاویزات کھولی جاتی ہیں، شیخ مجیب الرحمان کی سیکیورٹی پر تعینات راجہ انار خان نے 2015 میں اسی طرح پوری کہانی کو تشت ازبام کر دیا۔ راجہ انار خان اسپیشل برانچ کا ایک انسپیکٹر تھا جسے ایک قیدی کی حیثیت سے شیخ مجیب کے ساتھ جیل میں رکھا گیا تھا۔ اس کے بقول ان 9 مہینوں میں شیخ مجیب کو اخبارات، رسائل، ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے بالکل محروم رکھا گیا اور اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کا مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا ہے۔ راجہ انار خان کے مطابق 20 دسمبر 1971 کو صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھٹو مجیب سے ملنے میاں والی جیل آیا۔ مجیب حیران ہو کر بولا، آپ یہاں کیسے؟ بھٹو نے کہا، میں صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوں۔ مجیب نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسے؟ بھٹو نے جواب دیا، مشرقی پاکستان پر قبضہ ہو چکا ہے، بھارت کے سامنے پاکستانیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور جنرل یاہیا نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ شیخ مجیب یہ سنتے ہی غصے میں آگ بگولا ہو کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور تحقیر آمیز لہجے میں بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم کیسے صدر بن سکتے ہو؟ تم تو ایک شکست خوردہ شخص ہو۔ تمہاری پارٹی تو الیکشنوں میں ایک اقلیتی پارٹی تھی، میں اکثریتی پارٹی کا لیڈر ہوں۔ یہ میرا حق ہے کہ میں صدر کی کرسی پر بیٹھوں۔ مجھے فوراً ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر لے چلو اور میں اس سب کے خلاف بات کروں گا اور مشرقی پاکستان کو واپس ساتھ لے آؤں گا۔ میں ہی ان تمام چیزوں کو ختم کروا سکتا ہوں۔ بھٹو نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کہا، اطمینان کرو، اب یہ ایک حقیقت ہے، بیٹھ جاؤ۔ شیخ مجیب بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ یہ سب عوامی لیگ کے تاج الدین احمد کی کارستانی ہے جسے جلا وطن حکومت کا وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ یقیناً اس نے بھارت کے ساتھ ساز باز کی ہوگی۔ یہ تمام گفتگو راجہ انار خان پردے کے پیچھے کھڑا سن رہا تھا جو اس نے 50 سال بعد بتائی۔ اس نے بتایا کہ بھٹو کے جانے کے بعد مجیب نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور وہ دروازہ پیٹنے پر بھی دروازہ نہیں کھولتا تھا۔ کافی دیر بعد وہ مصلے پر سجدہ ریز ہوا اور روتے ہوئے زور زور سے پکارا، یا اللہ، یہ کیسے ہو گیا؟ میں تو یہ نہیں چاہتا تھا۔ اسی کہانی کو اسٹینلے والپورٹ نے اپنی کتاب زلفی بھٹو آف پاکستان میں بھی لکھا ہے کہ مجیب نے بھٹو کو پیشکش کی تھی کہ ہم دونوں ملکوں کی کنفیڈریشن بنا لیتے ہیں، سب مجھ پر چھوڑ دو، مجھ پر بھروسہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کے سامنے یحییٰ خان نے حلف پر جو بیان جمع کروایا ہے اس میں اس نے تحریر کیا، I was Bhutto, it was Bhutto, not مجیب who broke پاکستان۔ یہ بھٹو تھا جس نے پاکستان توڑا، مجیب نہیں۔ مجیب چاہتا تھا کہ اسے ریڈ کراس کے حوالے کیا جائے یا ڈھاکہ بھیجا جائے، لیکن بھٹو نے اسے براہ راست بنگلہ دیش بھیجنے کی بجائے لندن بھیجا۔ لندن جو تخلیق پاکستان سے لے کر آج تک ہمارے فیصلوں پر مسلسل اثر انداز ہوتا چلا آ رہا ہے۔ عالمی طاقت امریکہ بھی اس خطے میں کام کرنے کے لیے برطانوی خفیہ ایجنسیوں سے براہ راست رہنمائی لیتی ہے۔ شیخ مجیب کے لندن ایئرپورٹ پر اترنے کے فوراً بعد لندن کا کھیل شروع ہوا۔ جہاز کے اترنے سے پہلے ہی اندرا گاندھی اور برطانوی وزیر اعظم ایڈورڈ ہیتھ کے درمیان فون پر گفتگو ہوئی جس میں اندرا گاندھی نے کہا کہ وہ خصوصی طیارہ بھجوا رہی ہے تاکہ مجیب کو براستہ نیو دلی ڈھاکہ پہنچایا جا سکے۔ یہاں سے لندن پلان کا آغاز ہوا۔ 3 لوگوں کو اس طیارے میں بھیجا گیا، بھارتی را کا سربراہ رام ناتھ گاؤ، اندرا گاندھی کا اسپیشل ایڈوائزر پی این لکیسر اور سیکرٹری خارجہ ٹی این کول۔ باقی 2 لوگ تو دیگر سفارتی ضروریات کے لیے گئے تھے جبکہ اصل کردار را کے چیف رام ناتھ گاؤ کا تھا۔ اترتے ہی مجیب الرحمان سے میٹنگ شروع ہوئی جسے برطانوی حکومت نے خصوصی طور پر منعقد کروایا تھا اور جو 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ مجیب پاکستان خصوصاً بھٹو سے مایوس ہو کر آیا تھا۔
اور یہاں آنے پر اس کے پاس گزشتہ 9 ماہ میں بنگالیوں پر ہونے والے مظالم کی کہانیاں بھی پہنچ چکی تھیں، اس لیے وہ بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بقول تفضل مانک میاں ایڈیٹر اتفاق کہ جب مجیب کو پاکستانی افواج کے مظالم کے تمام شواہد برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 نے اترتے ہی فراہم کر دیے تھے، کاؤ کے مطابق اس کی حیرانی کی اس وقت انتہا نہ رہی جب شیخ مجیب الرحمان نے اسے ایک لفافہ تھمایا جس میں ایک خط تھا جو اس نے 23 دسمبر 1962 کو بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو لکھا تھا کہ وہ بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک میں اس کی مدد کرے۔ کاؤ نے سوچا کہ جیل سے آنے والے مجیب کے پاس یہ لفافہ کہاں سے آ گیا، پھر مجیب سے سوال کیا کہ اگر بھارت اس کی مدد نہ کرتا تو کیا اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا؟ مجیب نے کہا بالکل نہیں۔ کاؤ لکھتا ہے کہ جب میں نے را کی فائلیں نکالی تو پتا چلا کہ شیخ مجیب کو اس شرط پر مدد کے لیے کہا گیا تھا کہ اس کی تحریک بنگالی قوم پرستی، سیکولرزم، لبرلزم اور گاندھی کے عدم تشدد کے فلسفے پر مبنی ہو۔ 13 گھنٹے لمبی فلائٹ میں ایک لمحے کے لیے مجیب نے کاؤ کے کان میں سرگوشی کی کہ تم میری اندرا گاندھی سے ملاقات کراؤ، میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ 31 مارچ تک بھارتی افواج بنگلہ دیش سے نکال لے۔ کاؤ کہتا ہے کہ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ بات مجیب کو ایڈورڈ ہیتھ نے ہی سکھائی ہوگی، کیونکہ جب ہیتھ مجیب سے ملا تو اس نے کہا تھا کہ ہم تمہاری ہر طرح کی مدد کریں گے، لیکن ہم تمہیں تسلیم اسی وقت کریں گے جب بھارتی افواج وہاں سے نکلیں گی۔ یہ تھا پہلا اہم لندن پلان جو پاکستان ہی نہیں بھارت کے بھی خلاف استعمال ہوا۔ جاری ہے۔